سورہ رحمان کی ایک شہرۂ آفاق آیت میرے سامنے ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ فرمایا اللہ نے آسمان کو رفعت دی اور میزان وضع کیا۔ کیوں وضع کیا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے حق میں سرکشی نہ کر سکو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، میں نقوی صاحب شرح کیے بغیر ترجمہ کرتا جا رہا ہوں اس یقین سے کہ حلالی خود سمجھ جائیں گے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن قائم رکھا کرو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کے بارے میں کمی کبھی نہ کرنا۔ پھر سنو، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہ 3 بار جو کرنل صاحب دہرا رہا ہے، میزان میزان میزان، اسی ترازو کی بات کر رہا ہے جس میں گڑ شکر تولا جائے۔ 2 حقیقتیں تو ایسی ہیں سامنے کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے حق میں سرکشی نہ کرو، کبھی ترازو کے خلاف بھی بغاوت ہوتی ہے۔ ولا تخسروا المیزان، اور میزان کے بارے میں کمی نہ کرو، میزان کو گھٹاؤ نہیں، بس اسی میزان کو مل کر میرے ساتھ تلاش کرو۔ میری مرضی مسلط نہیں ہوگی، قرآن کی روشنی میں ڈھونڈوں گا۔ جس چیز کو قرآن چھوڑتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جسے قرآن مہر لگاتا ہے میں گردن پہ پاؤں رکھ لیتا ہوں۔ کون سا نقوی صاحب ہے یہ میزان؟ کیا ہے؟ اس کی ایک صفت ہے بخاری صاحب، اور وہ یہ ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے میزان وضع کیا، میں نے میزان بنایا نہیں، میزان وضع کیا۔ اور آؤ، منبر کی للکار ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے، 4 دانگ عالم ہر دعوے دار علم تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ، الحمد سے والناس تک۔ قرآن میں 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وضع ہوئی۔ 5ویں کوئی مائی کا لال ثابت کرے بیعت کروں گا۔ ایک ملک اور یہ میں نے بتا دیا، میزان وضع ہوا۔ ایک سن لیا کہ میزان شاید کا وضع ہوا۔ دوسری چیز کون سی وضع ہوئی؟ سورہ آل عمران پڑھو یا قرآن منبر پہ لے آؤ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتا ہے میں نے کعبے کو وضع کیا، میزان وضع ہوا، کعبہ وضع ہوا۔ سورہ زمر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی کتاب قرآن کو وضع کیا، میزان وضع ہوا، کعبہ وضع ہوا، قرآن وضع ہوا۔ اسی سورہ رحمان میں ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۔ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو وضع کیا۔ اللہ جانے کون سماعت کے کس پانی میں ہے، زمین وضع ہوئی، کعبہ وضع ہوا، قرآن وضع ہوا۔ اب میزان کرنل صاحب وہ ہوگا جس کا ان تینوں سے کوئی رشتہ نکل آئے۔ میزان وہ ہوگا جس کا زمین سے بھی رشتہ ہو، کعبے سے بھی رشتہ ہو، قرآن سے بھی رشتہ ہو۔ زمین وضع کی جائے تو وہ کہے میں ابو تراب ہوں، زمین وضع ہو تو وہ کہے میں ابو تراب ہوں۔ کعبہ وضع ہو تو وہ بولے یہ صدف ہے میں گوہر ہوں۔ قرآن وضع ہو تو وہ کہے یہ صامت ہے میں ناطق ہوں۔ اور میں چودھری واجد منور بخاری صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک، یہ پورے 1000 سال کا سفر ہے تفسیروں کا۔ یا تو میں کہوں میری مانو، نہیں جو تفسیر اٹھا لو اس میں یہی ملے گا المیزان امیر المومنین۔ نقوی صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے بخاری صاحب اس جملے کی صداقت پر ایسے ایمان اور یقین ہے جیسے اللہ ایک۔ میں محمدی مسجد کے اس منبر سے لے کر عرش تک یہ جملہ بولنے کو تیار ہوں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے کو تیار ہوں، تمہاری کچہری سے لے کر اللہ کی کچہری تک یہ کہنے کو آمادہ ہوں۔ میزان ہوتا کیا ہے؟ لغت، ظہیر بھائی لغت تو لغت ہے، لغت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ غالی ہے نہ مقصر ہے۔ المیزان ما یوزن بہ الشیء، جس میں کسی شے کا وزن کیا جائے وہ میزان کہلاتا ہے۔ علی کس چیز کا میزان ہے؟ سر اٹھا، علی کی زیارت کے جملے نہ ہوں، میری زبان کاٹ کے گنگا کر دے، ورنہ بیچ چوراہے اپنی ماں کو گالی نہ دلوانا۔ علی کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے السلام علی میزان الاعمال، السلام علی میزان الاعمال ومقلب الاحوال وسیف ذی الجلال۔ اے اعمال کے میزان میرا سلام۔
دیکھو بھائی، اگر علی کے دروازے پہ رکنا ہے تو پھر علی کو ماننا ویسے ہوگا جیسے جلی چاہتا ہے۔ جلی کیسا چاہتا ہے چودھری واجد؟ کیوں بھیجا ہے علی کو اس نے؟ بتاؤں؟ شکیل بخاری کہہ دوں؟ کرنل صاحب کہہ دوں؟ وہ بات اصل میں صرف اتنی ہے لاہور والو، اللہ جانے نقوی صاحب کروڑوں کرنوں سے بندہ ایک غیب کی باز گشت سن رہا تھا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ بشریت کے دل میں یہ خیال اٹھا کرتے تھے کہ اگر وہ بدن رکھتا، اگر وہ جسم والا ہوتا اور زمین پہ آتا تو کیسے ہوتا؟ اللہ نے اپنی مشیت کو وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس، اللہ نے اپنی مشیت کو وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، نفس اللہ بنا کے کہا چھوڑ پردہ توحید کو۔ میرے بندے سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ بدن رکھتا تو کیسا ہوتا، انہیں جا کے بتا کے ایسا ہوتا۔ اب علی کیا ہے؟ میزان۔ اور نقوی صاحب کس کا میزان؟ اعمال کا میزان۔ اب اعمال بخاری صاحب کوئی جسم تو رکھتے نہیں، علی تولیں گے کیسے؟ مان نہ مان تیری مرضی، تیرے پاس میں حجت نہیں چھوڑوں گا کہ کسی نے بتایا نہیں۔ میزان ہے علی، اور کیسے تولے گا؟ چونکہ علی وضع کیا گیا ہے، تین چیزیں اور بھی وضع ہوئی، زمین، کعبہ، قرآن۔ وضعیت کو وضعیت سے ملا کے تولے گا علی۔ عامل آئیں گے، رکو عمل تولنے ہیں تمہارے۔ کیسے یا علی؟ نمازیں پڑھی تھیں، جاگنا حلال زادو، یا علی پڑھی تھیں کہاں؟ زمین پر۔ کدھر منہ کر کے؟ کعبے کی طرف۔ نماز میں پڑھا کیا؟ قرآن۔ سوال کرے گا میرا خیبر شکن کرنا صاحب، نماز کہاں پڑھی تھی؟ زمین پر۔ منہ کدھر کیا تھا؟ کعبے کو۔ پڑھا کیا تھا؟ قرآن۔ علی فرمائے گا بے غیر تو زمین وضع ہوئی، وہ تمہاری نماز میں شامل، کعبہ وضع ہوا، وہ تمہاری نماز۔ علی کہیں گے انصر بھٹی زمین پہ نماز پڑھی، کعبے کی طرف منہ کیا، قرات میں قرآن پڑھا، زمین وضع ہوئی، نماز میں شامل، کعبہ وضع ہوا، نماز میں شامل، قرآن وضع ہوا، نماز میں شامل، بغیر تو میں تو وضع ہوا تھا، میں نماز میں کدھر ہوں؟ علی کہے گا بتاؤ میں تمہاری عبادتوں میں کہاں ہوں؟ میں بھی تو وضع ہوا تھا، اور میرا ان تینوں سے فضیلت کا رشتہ ہے۔ کیسے یا علی؟ وہ کیسے؟ زمین وضع ہوئی، تمہاری عبادت میں شامل۔ بھول گیا ہے تمہیں؟ غدیر خم پہ جو میرا اعلان ولایت ہوا، میرے سردار نے پہلے خطبہ دیا، پھر میرے سرکار نے مجھ سے کہا یا علی تو مولا تو ازل سے ہے، اعلان تیرے مولا ہونے کا پہلی بار ہوا ہے، لہذا اپنے موالیوں سے مولا کی حیثیت سے پہلا خطاب کر۔ میں نے اپنے اس پہلے خطاب میں اپنے مولا محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں یہ کہا نہیں تھا کہ لولا المش منا ولا الارض لمخضرت ولو بالارض کہ قد زہقت، کہ ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اگر زمین کے فرش کو جوتی کے تلوے سے نہ روندے تو زمین رزق پیدا کرنا چھوڑ دے۔ لمخضرت سبزہ نہ اگے، ولا بالارض کہ قد زہقت، اور رزق لے کے کبھی تبسم نہ بکھیرے۔ تو سردار عاشق خان پتہ یہ چلا کہ کائنات جو کھا رہی ہے وہ غضنفر کھائے یا آدم کھائے۔ بخدا کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے بخاری صاحب دل میں کہ کس غلط زمانے کے عالم ہیں ہم، کتنی بدنصیبی ہے کرنل صاحب ہماری، ہم اس زمانے کے عالم ہیں جب علی شیعوں سے منوانا پڑتا ہے۔ جو ہمارے پیش رو تھے جو گزر گئے انہوں نے ساری زندگی غیروں سے علی منوایا، ہم اپنوں سے منواتے پھرتے ہیں، اور اس لیے کبھی کبھی کچھ مصلحت پسندی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اب حقیقت ہے غضنفر اگر رزق کھاتا ہے تو آدم بھی کھاتا ہے، رزق اگتا کیوں ہے؟ اگر علی کی جوتی کا تلوہ زمین کا چہرہ نہ کچلے تو کائنات جو بھی کھا رہی ہے ملک اور خیبر شکن کی جوتی کا صدقہ کھا رہی ہے، اور جس کا نمک رگوں میں اترے نقوی صاحب حلال کرنا واجب ہوتا ہے۔ غلام کنیز اور ان کا مال ان کا نہیں ہوتا، مالک کا ہوتا ہے۔ حوا کنیز تھی اس گھر کی، آدم غلام تھا اس گھر کا، اور علی کے نمک حرام غلام زادو، جی علی کے غلاموں کی اولاد ہو تم، اسی لیے جی مجھے بھولا نہیں، یہ تو میں نے تھوڑی سی تشریح کے لیے یہ بات کہہ دی تھی
آنا میں نے پھر وہی واپس ہے. علی اپنے غلام زادوں کی نسلوں کے اعمال کا حساب کر رہا ہے. زمین وضع ہوئی, میرا اس سے فضیلت کا رشتہ, میں زمین پہ نہ چلوں, رزق نہ دے, وہ نماز میں شامل ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں درود نہیں پڑھنے مولا علی شامل ہو جاتے ہیں, درود نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں شامل کرنا تشدد میں آواز پر سوال کر رہے ہیں. جی سوال کسی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ ایک منٹ. کہتے ہیں جی درود جو پڑھ لیا جاتا ہے تو اس میں علی آ جاتا ہے, تو درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اس میں اللہ بھی آ جاتا ہے, محمد بھی, پھر ان کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے درود اور ہے. درود تو ہم پڑھتے ہیں اس اعتراف کے لیے کہ جو مہر ہمارے ماں باپ کے بیچ مقرر ہوا تھا ہم آج بھی نہیں بھولے. زمین عبادت میں شامل ہو اور میرا اس سے فضیلت کا رشتہ. کعبہ تمہاری نماز میں شامل تھا, وضع کیا گیا, میں بھی وضع کیا گیا. میرا کعبے سے فضیلت کا رشتہ, کیونکہ میں نے کعبے کو سجدوں کا شرف دیا ہے, اس نے مجھے امامت کا شرف, کعبے نے مجھے ولایت کا شرف نہیں دیا, میں نے اسے قبلہ بنایا. قرآن تمہاری نماز میں شامل تھا, وہ بھی وضع کیا گیا, میں بھی وضع کیا گیا, اور میرا اس سے بھی فضیلت کا رشتہ. وہ صامت میں ناطق, اور میں نے اسے اترنے سے بہت پہلے پڑھا. اگر حلال زادے نہیں تھکے تو نقوی صاحب ایک آیت آ گئی اور زبردستی سامنے آ گئی. شاید کہاں جبریل لا رہا ہے آیتیں, رسول پڑھنا چاہتے ہیں, فوراً کرنل صاحب اللہ کا حکم آ گیا, اے رسول ایسے نہیں, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اے میرے حبیب جیسے ہم نے قرآن پڑھا ویسے پڑھ. فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اتباع کر ہماری قرأت کی, پیروی کر ہماری قرأت کی جیسے ہم نے پڑھا. میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں شکیل بخاری مرزا رب نواز کہ اللہ نے کہاں قرآن پڑھا. نہ وہ زمین پہ آئے نہ ہم عرش پہ جائیں, اس نے تو پڑھا نہیں. ہاں, اور بات ہے جیسے ہم نے پڑھا, مطلب پہلے پڑھا, رسول پر آنے سے پہلے. میری روح تلاش میں نکلی, میں نے 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ قرآن نازل ہونے سے 10 سال پہلے ایک 3 دن کے بچے کو پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا کہنا صاحب بچے کو, تو بخاری صاحب میں نے اللہ سے سوال کر دیا, پالنے والے پڑھ تو میرا مولا رہا ہے, تو نے تو پڑھا نہیں, یہ کیوں کہہ رہا ہے جیسے ہم نے پڑھا. آواز قدرت آئی, اوے غضنفر جاہل نہ بن ہزیان نہ بک, تو مجلس کس سے پڑھ رہا ہے؟ زبان سے. یہ نعرے کس سے لگا رہے ہیں؟ زبان سے. تو میں بھی تو زبان سے پڑھوں گا, لسان اللہ نہیں پڑھ رہی. قرآن علی نے پڑھا, چودھری واجد وہ کہہ رہا ہے ہم نے پڑھا. اور یہی کچھ میں تمہیں درس دے رہا ہوں, ہر شے علی سے مانگو, وہ کہے گا ہم سے مانگی گئی. تو علی کہے گا میرا قرآن سے بھی فضیلت کا رشتہ, میرا کعبے سے بھی فضیلت کا رشتہ, میرا زمین سے بھی فضیلت کا رشتہ. تو جو مفضول تھے میرے وہ نماز میں آئے, میں کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ وہ 3 مل کے بھی تمہاری نماز کو زندہ نہیں کر سکے, ابھی تم نمازوں سمیت جہنم جانے والے ہو. کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی ہے؟ کافی میں یہ حدیث موجود ہے, کافی میں, کہ قبر میں نماز پوچھی جائے گی, روزہ پوچھا جائے گا, حج پوچھی جائے گی, زکوٰۃ پوچھی جائے گی, اور ہم اہل بیت کی ولایت پوچھی جائے گی. نماز کا چہرہ زرد ہو جائے گا, روزے منہ کے بل گر پڑیں گے, حج پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی, زکوٰۃ کو بیماری لگ جائے گی. تیرے امام ششم فرماتے ہیں جھوٹ بولوں تو کوڑھی ہو کے مر جاؤں, ورنہ شک کرنے والے کو فالج کی موت آئے. سرکار فرماتے ہیں وَتَقُولُ الْوِلَایَةُ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ لِلْأَرْبَعِ مَا نَقَصَ مِنْ كُلٍّ فَعَلَيَّ تَمَامُهَا, اور ایک کونے میں علی کی ولایت کھڑی کہہ رہی ہوگی نماز گھبرانا نہیں, روزہ گھبرانا نہیں, حج گھبرانا نہیں, زکوٰۃ گھبرانا نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ نماز ان چاروں سے کہہ رہی ہوگی گھبراؤ نہیں, مَا نَقَصَ مِنْ كُلٍّ فَعَلَيَّ تَمَامُهَا, جو چیز تم میں سے کم ہوتی جائے گی میں جو ہوں میں تول کے پورا کرتی جاؤں گی. یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہیں, یہ زمین پہ نہیں رہتے, یہ اوپر اڑتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت ہے, قرآن پڑھ لینا, وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, طیب کلمے صالح عمل یہ اوپر جاتے ہیں. اوپر اڑنے کے لیے پر چاہیے. نبی صاحب میرے مولا منبر کوفہ پہ ہیں, خطیب ازل مشیت کے وجد میں ہے, وجد ہی وجد میں لسان اللہ سے جملے نکلے. فرماتے ہیں ایھا الناس کتب اللہ اسمی علی العرش فاستقر وعلی الکرسی فاستقام وعلی السماوات فاستقامت وعلی الارضین فاستقرت وعلی الریح فزرت وعلی السحاب فداما وعلی البرق فلاما وعلی الرعد فداما. فرماتے ہیں او کوفے والو, اللہ نے جب تک مجھ علی کا نام عرش پہ نہیں لکھا عرش کانپتا رہا. وعلی الکرسی فاستقام,
کرسی ڈولتی رہی جب تک اللہ نے میرا نام نہیں لکھا، قائم نہیں ہوئی۔ والا سماوات فقامت، آسمان گرنے والے تھے، اللہ نے میرا نام لکھا، رک گئے۔ زمین زلزلے میں تھی پانی پر، وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، زمینوں پر اللہ نے میرا نام لکھا، پانی پہ رک گئی۔ وَعَلَى الرِّيحِ فَزَرَتْ، ہوا پہ لکھا چل پڑی، بادل پہ لکھا برس پڑا، بجلی پہ لکھا چمک پڑی، رات پہ لکھا کڑک آئی۔ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَنَارَ، رات پہ لکھا تاریک ہو گئی، دن پہ لکھا روشن ہو گیا۔ یا علی نام ایک ہے، اثر کیوں مختلف ہے؟ فرمایا ظرف کی بات ہے۔ فرمایا ظرف میں اندھیرا تھا، اندھیرا بڑھا، ظرف میں روشنی تھی، نور بڑھا۔ بس پوچھنا یہ ہے سارے حلال زادوں سے جو باہر کھڑے ہو، جو ادھر باہر ہو، اور میری مائیں بہنیں بھی سن لیں، اپنے بچوں کو آئندہ لوری بھی اسی بات کی دیا کرو، تم بھی، جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، یہ زمین سے عرش تک کوئی چیز قائم نہیں ہوئی علی کے نام کے بغیر۔ اور بے وقوف کے بچے، تیری نماز کیسے جائے گی علی کے نام کے بغیر؟ جس علی کے نام کے بغیر اللہ کا عرش قائم نہیں ہو سکا، اس کے نام کے بغیر تیرے عمل اوپر چلے جائیں گے۔ خاک کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔